ہم بڑھتے ہیں اگلے پارٹیسپنٹ کی جانب جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز UVAS سے. احسن ضیاء. آج میری لمحہ لمحہ کی یہ پریشانی اس لیے کہ میرا گلستان شعلوں کی لپیٹ میں ہے. میرے الفاظ لرزاں ترساں ہیں اس لیے کہ میرے خونے جگر سے سرابی اور شادابی لینے والا یہ چمن آج دھواں دھواں ہے. میری موجے رفتار اور قوت گفتار سلب سلب ہے اس لیے کہ میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کا یہ صلہ مرمر کی سیلوں میں دفن ہے. یہاں ظلم سہنے اور کچھ نہ کہنے کی روایت جاری و ساری ہے. اس لیے میرے دیس کے انگ انگ سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہیں. یہاں حکومتیں تو بدلتی رہیں مگر عوام نہ بدلے. یہاں جماعتیں تو بدلتی رہیں مگر نظام نہ بدلے. ہاں اگر کچھ بدلا ہے تو خون خاری کے انداز بدلے ہیں. اگر کچھ بدلا ہے تو گردش افلاک کے ساز بدلے ہیں. اگر کچھ بدلا ہے تو درد سے اٹھنے والی چیخوں کے نشیب و فراز بدلے ہیں. اگر کچھ بدلا ہے تو دندانے آگ کے راز بدلے ہیں. عجب دستور ہے میرے دیس کا. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہر موڑ پہ ناگن رہتی ہے. وہ جو اس قوم کے خادم ہیں نہ اپنے جرم پہ نادم ہیں. وہ اپنے سوا کچھ جانے نہ اس دیس کے اندھے حاکم ہیں. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. اس ورد کو تو بھی کرتا جا. اس دیس کا حاکم کہتا ہے چپ چاپ سزائیں سہتا جا. صدر علی بکر، ہماری اس حالت کی ذمہ دار ہم خود ہیں. ہماری وہ خاموشی وہ سکوت جو ہماری فطرت بن گیا. علی بکر، یہ سب ہماری چپ ہی کا نتیجہ ہے. وہ چپ جو نصاب اقبال اور فیض احمد فیض کی کتابوں کی پہرے دار ہے. وہ چپ علی وقار، ہم اسی چپ کے اسیر تھے، اسیر ہیں اور اسیر ہی رہیں گے. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. کہیں سن نہ لے زمانہ ہے دل. خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. احسن ضیاء UVAS سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے کچھ ستم ظریفیوں کا ذکر کیا. ہماری اگلی جو پارٹیسپنٹ ہیں ان کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے. نام ہے ان کا علینا راجہ. جس کی چوٹی پہ بسایا تھا قبیلہ میں نے، زلزلے جاگ پڑے اس کوثر کے بیچ. میری مانگ کو نوجوانوں کے لہو سے سجایا گیا. میری دنیا کو اگلی دنیا کے خوف سے ڈرایا گیا. میرے ملک کی دیواروں کو سیاہی سے چھپایا گیا. میرے معصوم بچوں کو میرے ہی پاؤں تلے مٹایا گیا. میرے نام پہ دہشت گردی کا دھبا لگایا گیا کیونکہ میں ہوں جناب صدر آج کا پاکستان، آج کا سسکتا پاکستان. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، چڑیا کی طرح دانے پر گرتا ہے کس لیے، چڑیا کی طرح دانے پر گرتا ہے کس لیے، پرواز کر بلند کہ تو بن جائے ایک عقاب. مگر جب اقبال نے یہ کہا تو شاید وہ یہ چیز جانتے نہ تھے کہ جن عقابوں کے پر بچپن میں ہی دہشت گردی اور غربت کاٹ کر جھلسا دے تو ان عقابوں میں چڑیا کیا پرندہ کیا کچھ بھی بننے کی ہمت باقی نہیں رہتی. تو ایک ایسے پاکستان کو میں ابھرتا پاکستان کیسے کہوں کہ جس کی نسلوں میں صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، جس کی بڑھاپے تک جناب صدر ہم لوگ اپنے آپ سے شرمندہ ہیں. صدر ذی وقار صاحب حیثیت اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، درمیانہ طبقہ اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، غریب اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے. تو پھر میں ایک ایسے پاکستان کو ابھرتا پاکستان کیسے کہوں کہ جہاں 80% ڈگری یافتہ نوجوان سڑکوں پر گاڑیاں دھوتے دکھائی دیتے ہیں. تو میں ایسے پاکستان کو ایک ابھرتا پاکستان کیسے کہوں کہ MA کی ڈگری لے کر نوجوان ایک آفس سے دوسرے آفس فائلیں لے کے گھومتے ہیں. میں ایسے پاکستان کو ابھرتا پاکستان کہوں
تو کیسے کہوں، جہاں ڈگریاں سسکیاں لیتی ہیں، جہاں عزت روند دی جاتی ہے، جہاں خواب چکنا چور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ایک سسکتا پاکستان ہے جناب والا، کیونکہ یہ پاکستان ایک سسکتا پاکستان ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ پاکستان ہمارے محافظ بنو، تاکہ ہم نوجوان نسل تمہارے محافظ بن سکیں۔ ہر طرف ہے سسکیاں، چیخ اور پکار ہے، ہر طرف ہے سسکیاں، چیخ اور پکار ہے، اٹھتے ہیں شعلے اور جلتے خمار ہیں، اٹھتے ہیں شعلے اور جلتے خمار ہیں۔ تو آج میں یہی کہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل کو جو دبایا جا رہا ہے، ہمیں خود کو کھڑے ہونا ہے اور اپنے لیے لڑنا ہے، اپنے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد کا پاکستان ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے اس پروگرام کی آخری پارٹیسپینٹ کا تعلق جامعہ پنجاب سے ہے اور ان کا نام ہے شباہت قمر۔ تشریف لائیے شباہت قمر۔ صدر اعلی وقار، تھر کا ریگستان ہے، زمین کی کوکھ قحط سے اور ماؤں کی چھاتیاں بھوک سے خشک ہیں۔ اعلی وقار، یہ دریائے ہیگلی کا کنارہ نہیں کہ جہاں فاقہ زدہ ماؤں نے اپنے بچوں کو لہروں کے سپرد کیا تھا، یہ زرعی ملک پاکستان ہے جہاں تھر میں بھوک موت بن کر رقص کرتی رہی اور 400 ارب پتیوں کے ملک میں سینکڑوں بچوں نے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر جان دے دی، اور تھر میں تھر تھر کانپتی انسانیت ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا پکارتے رہی۔ مگر اعلی وقار، سیاستدانوں کی بے حسی دیکھیے کہ یہ اپنے محلوں کی دیواریں اونچی کرنے، اپنے بینکوں کی تجوریاں بھرنے اور محلوں کی دیواریں اونچی کرتے رہے۔ اور اعلی وقار، جب میں سیاستدانوں کی بے حسی اور عوام کی بے بسی کا یہ عالم دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اعلی وقار کہ یہ میرا ابھرتا پاکستان کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا سسکتا پاکستان ہے۔ اعلی وقار، سوچتی ہوں اعلی وقار کہ کہاں سے لاؤں میں وہ دورے عمر فاروق کا روبو جلال، کہاں سے لاؤں جو سیاسی کھوپڑیوں کی اس فصل کو کاٹ ڈالے کہ جن کے دورے اقتدار میں غریب غربت کی سولی لٹک رہے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا۔ اب ضمیر فروشی اور ہر قسم کی فروشی ان گھروں پر بھی دستک دیتی ہے کہ جن کے مکینوں کے شجرہ ہائے نسب میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہ تھا۔ اور اعلی وقار، ایمان کی بولی لگتی ہے، کردار یہاں پر بکتا ہے۔ کس کس کا حال سناؤں میں، ہر ایک کی اپنی بپتا ہے۔ اس بڑھیا کا جو 20 برس سے عدل کی راہیں تکتی ہے، یا ان کا جن کا جسم بکے تو گھر میں روٹی پکتی ہے۔ وہ بچے جن کے ہاتھوں میں نہ روٹی ہے نہ بستا ہے۔ جینا تو دور کی بات رہی، مرنا بھی یہاں کب سستا ہے۔ نہ امن کی کرنیں پھوٹتی ہیں، نہ ظلم کا سورج ڈھلتا ہے دیس عظیم الشان میرا، اس دیس میں سب کچھ چلتا ہے دیس عظیم الشان میرا، اس دیس میں سب کچھ چلتا ہے۔